السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ضمانتیں منظور ہونے کے بعد صدیق جان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی جنگ سی چل رہی ہے، اور کچھ ہمارے حکومتی سائٹ کے جو صحافی حضرات ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیا پریشانی ہے ان کی۔ دیکھیں، پریشانی تو ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے، اور ہنگامی اجلاس جو ہوا ہے اس میں خاصا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، آج جو حکومت کا سب سے بڑا اور اس نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی 8 کیسوں میں ضمانتیں ہو گئی ہیں جی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں وہ 10 اور میں گرفتاری ڈال دیں گے، کون ان کو پوچھنے والا ہے۔ پریشانی کی بات جو ہے نا وہ 3-4 ہیں پریشانی کی باتیں۔ اچھا، پہلی پریشانی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ریاست کا لگا ہے اور ٹائم سپینڈ کیا ہے انہوں نے، وہ 9 مئی کے اوپر کیا ہے۔ یعنی پاکستان شاید بننے سے لے کے آج تک کسی ایشو کے اوپر اتنا فوکس اس طرح سے نہ کیا گیا ہو جتنا 9 مئی پہ کیا گیا نا، کہ عمران خان کا نام نہیں چل سکتا، تصویر نہیں چل سکتی، 50,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، سینکڑوں FIR، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر۔ اس میں بھی جو مین چیز تھی وہ تھا کور کمانڈر ہاؤس، جس کو کچھ لوگ جو ہے وہ جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو کہا گیا کہ وہ بڑا جی مسئلہ ہو گیا ہے، جناح ہاؤس جو ہے نا وہ قائد کا جناح ہاؤس اور یہ وہ سارا کچھ۔ صرف قائد کی عزت ہمیں وہیں پہ یاد آئی جب جناح ہاؤس والے معاملہ تھا۔ ابھی جب قائد کو مائنس کیا ہم نے تصویروں سے، اشتہارات سے، 14 کا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا بیانیہ برباد ہو گیا کہ آج حکومت کا پروسیکیوٹر ایک ثبوت نہیں فراہم کر سکا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، آج جب اسلام آباد میں نا حکومت کو اور اداروں کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے نا ان کو ایشوز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے نا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں موجود ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ایسے نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹ ہیں، انگلش اردو جرنلزم کے یوٹیوبرز، یعنی جو چیز یہاں پہ ہوتی ہے نا اس کا امپیکٹ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، ایمبیسیز تک جاتا ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے بہرحال ایک اثر ہوتا ہے ججز کے اوپر، ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے۔ اب جب ٹرائل کورٹ کے جج کو بھی نظر آ رہا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا ایک ثبوت حکومتی پروسیکیوٹر نہیں پیش کر سکا، اور جب کوئی نیچے کا جج دوبارہ فیصلہ دے گا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، تو بتائیں کیسے اس کو وہ دے سکے گا نا۔ تو ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک آپ کی حکومتی سائٹ پہ اور بہت سی جگہوں پہ ہوا ہے، جب تک آپ کی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی 2-3 پریس کانفرنسز بھی ہو چکی ہوں، اور بنے بنائے ٹکرز بھی بھیجے جا چکے ہوں ٹی وی چینلز کو، ٹاؤٹس کو ٹویٹ بھی لکھ کے دیے گئے ہوں، اور اس کو نا ایک فائر فائٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی، اور ایک نیریٹو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ پچھلے 4-5 گھنٹوں میں تو کلٹی ہو گیا سارا کچھ، کلٹی ہو گیا سارا کچھ نا، جو نیریٹو بنا ہے خان کے حق میں، کمال ہے۔ تو صدیق جان صاحب، حکومت اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے گی؟ 100% کرے گی۔ یہ بندیال صاحب کی عدالت نہیں ہے۔ بندیال صاحب کی جو عدالت تھی اس میں مسئلہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے گھٹیا، مکروہ، نیچ اور غلیظ آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپنے کندھے پیش کر دیے، جس کے ساتھ ایک گروپ تھا۔ بدقسمتی سے منصور علی شاہ صاحب بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت ریشو تھی، یعنی کوئی ایسے تھی کہ 8 وہ جج تھے تو 7 یہ تھے، تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ اور کیونکہ اپنا قاضی نے اپنا کندھا پیش کر دیا ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان تھا عمر تا بندیال صاحب سے لڑنا، کیونکہ عدلیہ اندر سے تقسیم ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریائی افریدی صاحب کو ناراض کر بیٹھتا ہے یہ نظام، تو منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحب، عقیل عباسی صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، وہ تو پہلے ہی آپ ان کے موقف سے واقف ہیں، تو ان کو ناراض کرتے ہیں تو پوری سپریم کورٹ یا 70-80% ججز جو ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے، اور مسئلہ ہو جائے گا۔ حکومت کے روز 4 کام پڑتے ہیں یا افریدی صاحب سے، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس حد تک جائے گی۔ ہاں، میں شروع میں ایک چیز مس کر گیا ہوں جی، حکومت جو آج ہنگامی اجلاس ہوا ہے نا وہ اور 2 چیزوں کے اوپر ہوا ہے، 3 چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی، اور ایک یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ وہ جو سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ آج انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے چیمبر میں جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے القادری کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے بارے میں بھی بتایا ہے چیف جسٹس کو؟ جی، انہوں نے جیل میں جو بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے ساتھ ہوا ہے، خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور بہت بربریت ہو رہی ہے، بہت بربریت ہو رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر، تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے، مطلب بہت ظلم ہو رہا ہے بشرا بی بی کے اوپر، تو ان چیزوں کو بھی انہوں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا،
اور تیسرا ایک معاملہ جو ہے وہ آلریڈی ہے جو سزا معطلی کے حوالے سے نئی پالیسی بنی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب کہہ دیتے ہیں ڈوگر صاحب کو کہ آپ کیس لگائیں, پس پردہ کہہ دیتے ہیں, ڈوگر صاحب کو لگانا پڑے گا. ڈوگر صاحب اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے یحییٰ افریدی صاحب سے لڑائی لینا, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. تو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی القادری کیس لگے, اسٹیبلشمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ 9 مئی میں جو سزائیں ہوئی ہیں یہ فوراً فیصلے معطل ہو جائیں. اگر پالیسی بن گئی ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر سزا معطلی کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا آپ کے منہ میں آئے گا کہ جتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں کروائی وہ سرنڈر کریں گے 1 مہینے میں, وہ سارے رہا ہوں گے ضمانتوں پر. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ جیل میں جو بش ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اس پہ یحییٰ افریدی صاحب انٹروین کر جاتے ہیں تو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہے, کیونکہ عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, ان کو کچھ حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے چیزیں ہیں, اور اگر ان پہ یحییٰ افریدی صاحب نے کر دیا, یعنی سزا معطلی کا کو ٹائم فکس کر دیا کہ آپ نے فیصلے کرنے, کیونکہ اس میں مین تو اس وقت فیصلے 9 مئی کے ہے نا, اور تو عدالتیں کو کام کر ہی نہیں رہی, صرف 9 مئی کے اوپر عدالتیں کام کر رہی ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا جس طرح سے میں نے کہا القادری کے ساتھ لگانے کا کہہ دیتے ہیں, اور تیسرا اگر وہ جیل کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں, میرے پاس اور بھی اہم سوالات ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ بشریٰ بی بی پر سختیاں ہو رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ سے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوچھا, وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہیں. دیکھیں وہ اصل میں نا بہت اچھے طریقے ایکسپلین کیا ہے انہوں نے, مریم وٹو صاحبہ نے نا, کہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ کرنٹ لگا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی سوئچ آپ کوئی وہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کرنٹ لگتا ہے. یہ نا ادھر حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا, آگ لگی, اس کے بعد کوئی تار جو ہے نا وہ ٹچ ہو رہی تھی دیوار کے ساتھ, تو وہ کوئی دیوار میں نا وہ کرنٹ یا ارتھ آ گیا, اور پھر وہ سلاخوں میں بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی تھی جس پہ ہم سب نے بات بھی کی تھی. تو اس طرح سے دیوار میں کوئی تھا معاملہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہیں 2-3 بار جو ہے اسے کرنٹ محسوس ہوا یا کرنٹ لگا. باقی تو ظاہر ہے اس چیز کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, بشریٰ بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا. تو صدیق جان صاحب آج ہم کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے, اچانک یہ کیا ہوا کہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کے کوئی میکسیمم دلائل سنے ہوں گے تو وہ کوئی 7 منٹ یا 10 منٹ کے قریب سنے ہوں گے, لیکن آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. دیکھیں ایک تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرٹ پہ ڈسکشن ہو, گواہوں کے حوالے سے بات ہو. دوسرا یہ ہو گیا تھا کہ جب سلمان صفدر صاحب نے بتایا نا کہ یہ جو 8 کیسز ہیں, ان کے 8 کے 8 کیسز میں نہ عمران خان کے خلاف چالان پیش ہوا ہے, نہ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے, نہ ان کے ٹرائل کا آغاز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو اگلے 6-8 مہینے میں فیصلے نہیں ہو سکتے کہ ڈیلی بیسس پہ بھی چلائے جائیں. اس بنیاد پر ان کی ضمانت ہوئی ہے. پھر دیکھیں انہوں نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا نا کہ عمران خان صاحب جب 5 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں, تو جب ایک کیس میں اب گرفتار ہوتا ہے سب میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ سب میں گرفتاری ڈالی گئی ہے تو عمران خان تو 9 مئی میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے اندر. تو یہ اس وجہ سے 1 سال میں ججز صاحبان نے جو اس میں جسٹیفیکیشن دی, ان ججز صاحبان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا, وہ اس نظام کے بڑے پیارے ہیں, ہیرے ہیں اس نظام کے, جس نظام انہی کے اوپر کھڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس شہباز رضوی ہوں یا جسٹس طارق ضیاء باجوہ ہوں, ان کو آپ پی ٹی آئی کا انسانی حقوق کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سننا چاہیے, کیونکہ وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ان کی بائسنس ہے, جانبداری ہے کہیں اور عمران خان کے مخالفین کی طرف, اور وہ غیر جانبدار نہیں ہے عمران خان کے معاملے میں. ان کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا, اور ان کا فیصلے کی اب کوئی حیثیت روکات نہیں ہے, اس کا فیصلہ اب کیا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ کالعدم ہو گیا, تو نہ کبھی عدالتی محاذ پہ اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. تو لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج کے اس طرح کے فیصلے بار بار کالعدم ہو رہے ہیں اور جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں, تو ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. تو صدیق جان صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کوئی ضمیر جگہ ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے اندر ضمانتیں منظور نہیں ہونے دے رہی تھی تو کوئی ضمیر جگہ ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں اصل میں نا یحییٰ افریدی صاحب ظاہر ہے وہ محسوس کر رہے ہیں ہیٹ. انہوں نے 9 مئی میں پہلے کہا کہ 120 دن میں فیصلے کریں, 14 اراکین اسمبلی پھڑکا دیں اگلوں نے, ٹھیک ہے, تو وہ سارا پریشر یحییٰ افریدی صاحب پہ آ رہا ہے. تو وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں, اور وہ ان کو اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کے لیے کرنا پڑے گا, اور آج کی ضمانتیں اس کی ایک کڑی ہے. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر پروسیکیوشن جو بھی جب 9 مئی کے اندر آتی ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی. ایک فلمی سین مجھے چھوٹا سا یاد آ گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے, اس کا کہیں نہ کوئی کام نہیں لگ رہا ہوتا, اس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی ہوتی, تو اس کی فیملی بڑی پریشان ہوتی ہے. اس کے والد اور اس کی والدہ اس کو بار بار جو ہے وہ تانے مارتے ہیں کہ یار اتنے تم پڑھ لکھ گئے ہو, تم نے کوئی کام نہیں کیا ابھی تک.
تو اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا بھاگتا گھر آتا ہے. تو باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے مجھے نوکری مل گئی ہے. تو کہتا ہے کیا نوکری ملی ہے؟ کہتا ہے میں نے روز عدالت میں صبح جا کر جھوٹی گواہیاں دینی ہے. انہوں نے جو بلڈ کیا 9 مئی کا، ان کا کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ ذوالفقار عباس نقوی صاحب کو میں الزام نہیں دیتا، ظاہر ہے کروڑوں روپے فیس مل رہی ہو تو کیس آپ نے لینا ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جب کیس ہی بوگس ہو تو وکیل بیچارہ کیا کرے. تو ان کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ آج وہ لڑکھڑا گئے تھے، ان کے پاس کوئی آرگومنٹس نہیں تھے، انہوں نے خود ہی بلنڈر کر دیا. پہلے کہتے ہیں کہ جاوید اپنا اعجاز چودھری کا کیس ان سے مختلف ہے، بعد میں اپنی گفتگو میں بتا گئے کہ اعجاز چودھری کا کیس تو بہت ہی مشکل تھا اور ان کو بیل مل گئی. عمران خان پہ تو سازش کا الزام ہے، ان پہ اعجاز چودھری صاحب پہ تو یہ ہے کہ وہ سازش میں بھی شریک تھے اور ایگزیکیوشن میں بھی شریک تھے جس دن حملہ ہوا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کا ان کو بیل پہلے ملی ہوئی تو لڑکھڑا گئے اور کوئی دلیل نہیں تھی، اور لیکن ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے، جب کیس ہی فارغ ہو تو وکیل بیچارہ کیا کرے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صدیق ساتھ موجود تھے. 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں سزا معطلی 25 جنوری 2025 کو یہ اپیلیں دائر کی گئی تھیں. لیکن اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ اب اگست 21-20 اگست ہے، ابھی تک یہ کیس ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا، جہاں پر چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب بیٹھے ہیں. بہرحال جی مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.